ایک انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی کے اندر جہاں کوئی ایجوکیشن ہو، تعلیم، وہاں پر کیا لڑکوں کو لڑکیوں سے بات چیت کرنے سے منع کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیں، بالکل کیا جا سکتا ہے، بلکہ کرنا ہی چاہیے، بلکہ خود بلا ضرورت کسی سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ خود بلا ضرورت جن سے مخالف سے گفتگو کرنا مناسب نہیں، چاہے انسان اپنی طبیعت پہ کتنا ہی کنٹرول رکھتا ہو، بہرحال مطلب گناہ کی صورت بھی بن سکتی ہے، تو بلا ضرورت شدیدہ کے کلام نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹی میں لڑکیوں سے کس حد تک امداد لی جا سکتی ہے، یعنی پڑھائی وغیرہ کے سلسلے میں؟ دیکھیں، بالکل باپردہ طریقے سے اور اپنے آپ کو ریزرو رکھتے ہوئے اگر کوئی نوٹس وغیرہ لینے ہیں یا کوئی اور ضروری کام ہے تو بالکل وہ کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تنہائی نہ ہو، سامنے ہو، اور پھر کوئی مدد لے لی جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ نفس و شیطان میں فرق کیا ہوتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ وسوسہ نفس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے؟ دیکھیں، شیطان ایک باقاعدہ خارجی مخلوق ہے، یہ جن ہوتے ہیں جو مطلب کافر ہوتے ہیں، برے جن ہوتے ہیں، جو وسوسہ ڈالنے والے ہوتے ہیں، انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان ایک جن ہے باقاعدہ، یعنی جنات ہوتے ہیں جو باقاعدہ خارج میں ہوتے ہیں، جبکہ نفس کا تعلق ہمارے باطن سے ہوتا ہے۔ لسان شرع میں، یعنی شریعت کی زبان میں، روح کو ہی نفس کہا جاتا ہے۔ اگر یہ بگڑ جاتی ہے تو وہ نفس امارہ بن جاتا ہے۔ اگر انسان سے جب گناہ ہوتا ہے پھر اندر سے ملامت ہوتی ہے تو یہ نفس ملامت کرتا ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ مطیع و فرما بردار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے سلسلے میں مکمل طور پہ تعاون کرے تو اسی کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ نفس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ نفس سمجھ لیجئے کہ ہمارے باطن میں ہے اور شیطان خارج میں ہے، اور دونوں کا کام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء اعظام اپنے نفوس پر غالب رہتے تھے، تو ان کے نفس برا مشورہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کی بات میں عرض کر رہا ہوں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بچے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان پیدا کیا جاتا ہے۔ فرشتہ ساری زندگی اس کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ سرکار نے فرمایا کہ ہاں، میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا تھا، لیکن وہ میری صحبت کی برکت سے مسلمان ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ دو آپ نے سمجھ لیا ان کی حقیقت۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، برا خیال آتا ہے، اگر اس میں جلد بازی ہو کہ جلدی کر لیں تو سمجھ لیں وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر جلد بازی اس میں نہیں ہے تو یہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض نے اس کو الٹا کہا ہے کہ نفس جو ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، شیطان بڑی پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو اگر کسی برے وسوسہ دل میں برا خیال آیا اور اندر سے خواہش یہ ہے کہ فوری طور پہ اس کو کر لیا جائے تو سمجھ لیں نفس کی طرف سے ہے، ورنہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور یہ جب آپ بار بار غور و تفکر کریں گے، میں عرض کر دوں کہ جو دل میں خیالات آتے ہیں وہ چار طرح کے ہوتے ہیں: نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، طبیعت کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جب پاکیزہ خیال آتا ہے تو یہ رحمانی خیال ہوتا ہے، اگر برا خیال ہو تو نفس یا شیطان کی طرف سے ہوگا، اور اگر نہ برا ہے نہ کوئی نیکی کا خیال، ایسی بس مطلب مباح ہیں، تو یہ طبیعت کا تقاضے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات اچھا خیال بھی نفس و شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ خیال کسی بڑے نیک عمل کے مقابلے میں آیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نفس و شیطان کی طرف سے ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ارادہ کیا کہ میں تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں، اور فوراً دل میں خیال آیا کہ چھوڑو تسبیح پڑھ لیتے ہیں، اس میں نہ وضو کرنا پڑے گا نہ کچھ، آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیں گے۔ تو اب یہ تسبیح پڑھنے کا خیال بھی ایک نیکی کا خیال ہے، لیکن چونکہ ایک بڑے مشقت بھرے جو عمل ہے اس کے مقابلے میں آیا ہے تو یہ بھی نفس کی طرف سے ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نفس و شیطان کے خیالات کی اطاعت نہ کریں، ان وساوس کو قبول نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو پاکیزہ خیالات فرشتہ ڈال رہا ہے انہیں قبول کیا جائے تو انشاءاللہ بہت برکت حاصل ہوگی۔